یہاں سے 19واں رکوع سورہ انعام کا شروع ہو رہا ہے اور 8ویں پارے کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر 32 پر دوسری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، سورۃ الانعام ہے اور 8واں پارہ ہے اور ہم نے سورۃ انعام کی 150 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی۔ یہ کفار یہ بات کہتے تھے کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ ہمیں اسے روک لیتا، یا ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ ایسا نہ کرتے، حلال و حرام کی تقسیم ہم نے کی یہ غلط ہوتی تو اللہ رب العزت ایسا نہ چاہتے تو بالکل نہ ہوتا۔ اللہ کی چاہت سے ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کی چاہت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ اس انسان رب کے بندے بنے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب اختیار اس انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس کی رب کی چاہت تو خیر میں ہے، لیکن اگر یہ شر کو منتخب کر لیں
اس کے لیے اللہ نے تقدیر متعین کر دی ہے، اگر شر کے راستے کو اختیار کرتا ہے یہ معاملات اس کے راستے میں آئیں گے، لیکن اللہ چاہتے تو خیر ہے، اس کی چاہت خیر میں ہے، لیکن اگر وہ غلط روش اختیار کرتے ہیں تو اس پر ان کی پکڑ بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہو کہ تم گواہی دیتے ہو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنی طرف سے حلال و حرام کر لی ہیں، کہ یہ آسمانی کتاب ابراہیمی شریعت کے اندر یا کئی یہودی و تورات کے اندر لکھی ہیں، ان سے کہو اس کی گواہی دو۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ گواہی اگر یہ دے بھی دیں تو آپ ان کی گواہی پر مت اعتماد کرنا کہ ان لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اور یہ اصل وجہ کیا ہے کہ نہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، بس اللہ کے برابر ان لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے اور ان کے قوانین مانے ہیں، اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر جو اللہ کے ہمسر ہیں برابر اللہ کے کھڑا کرتے ہیں، جن کو انہیں کے قوانین کو تسلیم کی۔ یہ گزشتہ آیات، آج کا سبق آیت نمبر 151 سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم جو حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، ولا تقتلوا اولادکم اور اپنے اولاد کو قتل مت کرو، من املاق بھوک اور افلاس سے، نحن نرزقکم ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، وإیاہم انہیں بھی دیں گے، ولا تقربوا الفواحش اور فواحش کے قریب مت جاؤ، ما ظہرا جو ظاہر ہو، منہا اس میں سے، وما بطن اور جو چھپی ہو، ولا تقتلوا النفس اور کسی جان کو قتل مت کرو، التی جسے حرم اللہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم تمہیں وصیت کی جاتی ہے، بہی اس کے ذریعے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل اور سمجھ اور شعور اختیار کرو۔ یہ آیت نمبر 151 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہاں سے 10 احکامات ہیں، یہاں اور اگلی آیت میں 10 احکامات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم نے حلال و حرام ٹھہرا دیا ہے وہ حلال و حرام نہیں ہے، حلال و حرام وہ ہے جو اللہ کی طرف سے احکامات موجود ہیں۔ یہاں پر کل کہہ کر یہاں پر 10 احکامات بتائے گئے ہیں، 5 اس آیت میں ہے، 5 اگلی آیت کے اندر، اور یہ 10 احکامات کے بارے میں مفسرین، محدثین اور صحابہ متفق ہیں، یہی وہ 10 احکامات تھے جو اللہ نے تورات میں اتارے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور سے پہلا پیغام اور حکم لے کر آئے تھے، جب آ کر دیکھا تھا کہ ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، اور قرآن بتاتا ان کے ہاتھ میں وہ لوح الواح تھی، وہ تختیاں تھیں اللہ کے احکامات کی، ان احکامات کے اندر یہی 10 احکامات درج تھے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل جب ہم آگے جا کر پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، 15ویں سپارے کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے، اس میں بھی 10 احکامات موجود ہیں، اور وہاں وہ 10 احکامات یہ بتائے تفصیلاً، اس سے بھی تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں چونکہ معراج کا واقعہ ہے، اور بعض مفسرین محدثین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، اللہ رب العزت نے پھر ان احکامات کا دوبارہ اعادہ فرمایا کہ 10 احکامات ہیں، یہ 10 کمانڈز ہیں، انہیں آپ لے جائیے اور پھر قوم کو بتائیے۔ یہ 10 احکامات بنیادی احکامات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے نبی کی وصیت کو جاننا ہو کہ حضور کی وصیت کیا تھی، تو قرآن مجید کے اندر 10 احکامات کو پڑھ لو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی وصیت ہے۔ وہ 10 احکامات یہی ہیں جو آپ کے سامنے، ان میں سے ایک آیت کے اندر میں نے 5 احکامات پڑھے، اور 5 احکامات اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا جو تم کر رہے ہو اس کے مقابل یہ احکامات ماضی کے اندر بھی انبیاء کے ذریعے امتوں کے حوالے کیے گئے تھے، اور اب اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے یہ احکامات کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے جو اس کا انکاری ہوگا اس کے بارے میں اپنا انجام خود سوچے۔ آئیے اس کا آغاز ہوتا قل کہہ دیجیے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پر بھی قل کے الفاظ آئے ہیں، ان کا مطلب کہہ دیجیے پورا قرآن کے 30 سپارے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہے نا۔
آپ الف فاتحہ سے الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنی آیات ہیں قل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہیں، کسی اور کی تو نہیں کہی، اللہ نے وہی اتاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے گئے، صحابہ اس کو تحریر میں لے آتے گئے، وہی قرآن مجید ہمارے سامنے۔ لیکن اس کے باوجود اضافی طور پہ قل کہنا میرے محبوب کہتی تھی، حالانکہ پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہی ہیں۔ تو یاد رکھیے قل جہاں جہاں پر قرآن مجید میں آیا ہے اس میں خاص احکامات بتائے گئے ہیں، تاکیداً بتایا جا رہا ہے، توجہ کرائی جا رہی ہے دنیا انسانیت کو کہ یہاں پر کوئی اہم بات ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ جہاں پر بھی آپ قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں قل کا لفظ آ جائے فوراً وہاں پر آپ نشان لگا لیں اور اس کو ترجمہ ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس میں کوئی اہم حکم موجود ہو۔ اس کے بعد فرمایا تعالوا آؤ اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب نے تم پر کیا حرام کیا۔ تعالوا آؤ، حالانکہ موجود تو سامنے تھے، کفار مکہ سامنے تھے، انہیں بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کسی بھی زبان کے اندر انفرادیت ہے، توجہ طلب بات ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے اردو کے اندر بھی بات ہوتی ہے، کوئی مقرر خطاب کر رہا ہو، کہہ رہا ہو میں تمہیں سمجھاؤں، میں تمہیں یہ بتاؤں، تو گویا کہ وہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ ذہن نشین کرا دوں یہ بات، تاکہ تمہارے ذہنوں کے پرتوں کے اندر یہ بات محفوظ ہو جائے، جو میں بات کر رہا ہوں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ قل تعالوا، کہہ دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، تعالوا آؤ ذرا، اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں بتاؤں تم نے مرضی سے جو حلال و حرام کر رکھے ہیں، یہ جانور مرد نہیں کھا سکتا، یہ عورت نہیں کھا سکتی، اس کے جو بچے جو ہے زندہ نکلا ہے تو فلاں کھا سکتا ہے، مردہ نکلا ہے فلاں کھا سکتا ہے، فلاں جانور حلال ہے فلاں حرام ہے، کہا وہ سب تمہارے اپنی ظن اور گمان ہے۔ اتلو ما حرم ربکم، آؤ تمہیں رب کے احکامات سنائے جائیں، تم پر رب نے کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب معاف کر دیں گے پر شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کٹ جاؤ، مر جاؤ، خاک ہو جاؤ پر شرک مت کرو۔ شرک ایک ایسی گمراہی اور ضلالت ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں سب معاف کر دوں گا پر شرک کو معاف نہیں۔ یہ سب سے پہلا کام قرآن مجید حکم جو ہے وہ سب سے پہلا، جہاں پر بھی اللہ کے احکامات پڑھیں گے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اچھا یاد رکھیے اللہ کے ساتھ شریک کیسے نہ ٹھہرایا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے حقوق کے اندر۔ یہ چار چیزیں ذہن نشین کر لیجیے، اللہ کے ساتھ نہ اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اس کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ چار اہم باتیں ہیں۔ ساتھ میں شرک کیا ہے؟ جس طرح عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح اہل مکہ یا کفار عرب کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کہ یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو ذاتی طور پہ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا شرک ہے، شرک فی الذات۔ اس لیے اس سے بچنا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو نتھی کر لینا کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ شرک فی الذات ہے۔ شرک فی صفات کیا ہے؟ اس کی صفت کے اندر شریک ٹھہرانا۔ اس کی صفت ہے غیب جاننا، ہم کہیں جس اللہ غیب جانتا ہے کوئی اور بھی جانتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہم کہیں جس اللہ کر سکتا ہے اسی طرح کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی صفات کے اندر شرک۔ اس کے اختیارات کے اندر شرک کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ ہے اللہ کا اختیار۔ ہم کہیں نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، جس اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، فلاں ہستی اور فلاں شخصیت بھی نفع نقصان کا مالک ہے، یہ اللہ کے اختیارات میں شریک، اللہ کا اختیار ہے اس میں ہم شریک ٹھہرائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حقوق میں شرک کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔
ہم یہ حقوق کسی اور کو دے دیں، سجدہ کسی اور کو کریں اور ہاتھ باندھ کر کسی اور کے سامنے کھڑے ہوں، کسی اور کے سامنے جھکیں، یہ اللہ کے جو ہے حقوق کے اندر شرک ہے۔ ان چاروں اقسام کے شرک سے انسان کو بچنا ہے اور ہر حال میں بچنا ہے۔ اور اکثر دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا آ جائے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ باندھنا اللہ کی صفت، اللہ کے سامنے، اس کے سامنے کھڑے ہونا، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوا جائے۔ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنے کو حکم دیا ہے، نہ ہاتھ باندھنے کو حکم دیا، یہ اللہ کا جو ہے حق ہے۔ ان چیزوں کا اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہا پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں۔ وبالوالدین احسان، اور دوسرا ہے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ۔ اب اوپر تو کہا تھا ما حرم رب، جو تمہارے رب نے تمہیں حرام کر دیا وہ بتائیں، یہاں کہا وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب کیا والدین سے احسان کرنا وہاں حرام اور یہاں احسان، تو متضاد چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ بڑی اہم سننے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جب ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ شرک کرنا گناہ ہے، تو اس کے مقابلے میں توحید پر عمل کرنا لازمی حصہ ہے۔ یہاں بتایا کہ وبالوالدین احسان، والدین سے احسان کرو، گویا کہ والدین کی نافرمانی سخت ترین گناہ ہے۔ آپ دونوں پہلوؤں کو دیکھتے چلے جائیں، لیکن دیکھیے یہاں ایک اہم بات ہے، شرک کے بعد والدین کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ نے توحید کا ذکر کیا، ساتھ والدین کا تذکرہ، اللہ کے احسان مند رہو اور والدین کے احسان مند رہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے انسان کو پالا ہے، پیدا کیا ہے، پھر اس کو پالا ہے، اس کی نشو و نما کی، ہر چیز نعمتیں اللہ نے دی، سورج، چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوا، سانس لینا، یہ ساری نعمتیں دنیا بکھری ہوئی ہیں اللہ نے دی۔ اسی طریقے سے جو والدین ہیں وہ سبب بنتے ہیں اولاد کو دنیا میں لے کر آنے کے۔ اس کے بعد پھر ہر چیز کا خیال، اس کی سردی اور گرمی کا خیال، اس کے عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے تقاضوں کا خیال۔ ماں اور باپ، ماں گھر کے اندر پوری محنت کر رہی ہے اور باپ جو ہے کولو کا بیل بنا ہوا ہے، صبح شام رزق کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ میں اپنے اولاد کو صحیح اس کے ماحول اور حالات اور معاشرے کے مطابق اس کی میں تربیت کر سکوں، اس کے لیے وسائل مہیا کر سکوں۔ اللہ نے کہا کہ رب کے بعد والدین کا احسان مند رہے اولاد، کہ اسے خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پر وبالوالدین احسان کا لفظ استعمال کیا۔ اگر یہاں کہا جاتا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، تو انسان کہتا ہے والدین کی نافرمانی میں تو کرتا ہی نہیں، اکثر کہتے ہیں، لیکن اللہ نے احسان کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ تمہیں والدین سے جڑنا بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ رویہ احسان مندی کا ہو، یہ اصل بات ہے۔ اگر کہا جاتا ہے نافرمانی نہ کرو، تو باپ بیٹا علیحدہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اچھا جی میں قریب جاؤں گا، باپ ماں کے پاس جاؤں گا، نافرمانی ہوگی، علیحدہ ہی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ قرآن نے احسان کا لفظ کہا کہ جڑے رہنا ہے اپنے والدین کے ساتھ، پھر اس رویے کو قابو کرنا ہے، اپنے اندر کے جذبات کو کنٹرول کر کے ان کے احکامات کو اپنے عملی زندگی میں فوقیت اور ویلیو دینی ہے، یہ احسان ہے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پر کہا اف لکما احدہما، تو ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اف تک کے الفاظ نہ کہیے، اگر اف کہو گے تو تمہاری پوری عملی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تعالی صحابی نہیں ہے، صحابی میں ان کو شمار نہیں ہوتا ہے، صحابی کا بہت بلند مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک صحابی ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرے امتی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے، وہ اس ایک مٹھ جو کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ گویا کہ صحابی بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا منصب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم موقع پر علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں علی یہ میرا جوبہ لے جانا اور کرن کے اویس کو دے دینا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ مقام تو صحابی کا افضل ہے، اور دیکھا جائے کہ اگر صحابی ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اویس کرنی پورا احد پہاڑ سونے خرچ کر لے، تو وہ احد پہاڑ اس مٹھی پر جو کے برابر نہیں ہو سکتا ہے،
لیکن کتنا بڑا مقام کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت سے فرما رہے ہیں اور عمر سے فرما رہے جاؤ اگر تمہیں اویس مل جائیں تو ان کو یہ میرا جبہ بھی دینا، میرا سلام بھی عرض کرنا اور دعاؤں کے لیے بھی کہنا۔ یہ کیا مقام حاصل کر لیا اویس نے، کرم کیا اویس نے، اور خود اویس کرنے کی ویلیو اپنے علاقے میں کیا تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حج کے ایام میں جب آپ خلیفہ تھے، حکمران تھے، تو آپ نے کہا کہ اچھا بھائی یمن کے لوگ یہاں میرے قریب آ جائیں، باقی سب اٹھ جائیں۔ یمن کے لوگ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا یہاں جو کرن والے ہیں وہ بیٹھے رہے، باقی سارے چلے جائیں۔ کرن والے 10 12 جو 14 15 تو بیٹھے رہے، باقی چلے گئے۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں کوئی اویس نام کا بندہ ہے؟ کرن کے لوگ آپس میں دوسرے کو منہ دینے کہا اویس کون ہے؟ اویس کرنی کا ایک اویس کو تو ہم عرفات کے میدانوں میں چھوڑ آئے ہیں، ہمارے جانوروں کا خیال کرے، حفاظت کرے، اس اویس کو ہم جانتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے، بات کرتا ہے تو کوئی سننے کو تیار نہیں، رنگ کا ایسا کالا ہے کوئی بات بٹھانے کو تیار نہیں۔ اس کو آپ یاد کر رہے ہیں امیر المومنین جس کی 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی چلتی ہے۔ کہا مجھے اسی اویس کی تلاش ہے۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، یہ خلیفۃ المسلمین بھاگ پڑے عرفات کے میدان میں پیدل ہی کہ جا کر دیکھیں اس کو، زیارت تو کریں جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ ماں کی خدمت کرنے والے تھے، ماں کا خیال رکھنے والے تھے۔ ماں سے کہا ماں میں ذرا بارگاہ رسالت میں ہوا ہوں۔ فرمانے لگے بیٹا اگر مسجد میں مل جائیں تو مل لینا اور سیدھا واپس آ جانا، میں گھر میں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ بوڑھی ماں ہے، بھاگتے گئے مدینہ میں، دیکھا مسجد نبی میں، جھانکا حضور کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ گھر میں ہوں گے۔ گھر بالکل ساتھ تھے۔ کہا ماں سے تو میرے انتظار کر رہی ہوگی، ماں نے تو مسجد کا کہا تھا، بھاگ کر واپس آئے۔ کہا ماں وہ مسجد میں تو نہیں ملے، میں کل جاؤں گا۔ فرمایا اچھا گھر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلے آنا۔ یہ گھر مسجد میں دیکھا ہی نہیں، گھر جا کر پتا چلا کہ مسجد میں ہے، وہیں سے بھاگ کر واپس آ گئے۔ کہ کیا ہو گیا؟ اماں آپ نے کہا تھا گھر سے ہونا، میں گھر سے ہو گیا، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے۔ کیا سادگی تھی، کیا محبت تھی، کیا ماں سے اتنا بڑا مقام پا لیا۔ وبالوالدین، والدین کا مقام سب سے بڑا ہے، سب سے بڑے پیر و مرشد ماں اور باپ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنا، ان کو دیکھنا ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھا، سب سے بڑی بات اس گہما گہمی کی دور کے اندر اتنا وقت ہی نہیں ہے اولاد کے پاس، والدین کے پاس بیٹھے۔ ایک وبالوالدین، تبھی اللہ نے کہا کہ دیکھو ان سے احسان کا رویہ رکھا جائے۔ ہمیشہ جب جوانی ہوتی ہے تو پھر بہت سے دوست احباب ہوتے ہیں، جو بڑھاپا آتا ہے تو دوست احباب بھی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی دوست جس سے اپنے غم اور اپنی باتیں شیئر کی جائیں وہ ملنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اولاد کا حق ہے کہ والدین پر بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ وبالوالدین احسانا۔ اور آپ کو واقعہ تو یاد ہی ہوگا جو 12 یہاں پر ذکر کیا کہ وہ جو گندم کی بوری رکھوا کر گیا تھا بیٹا باپ کے پاس، امانت باپ نے کھا لی۔ بیٹے نے غصے میں کہا ابا آپ نے امانت میں خیانت کی ہے کہ میں امانت رکھوا کر گیا تو آپ نے خیانت کی، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب اس کے بعد تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کہا انت و مالک ابیک، تو بھی اور تیرا محنت سے کمایا ہوا مال سب کچھ بھی تیرے باپ کا ہے، جب چاہے اس وقت چاہے تیرے مال میں سے لے سکتا ہے، تو جھوٹ چرا نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑا اللہ نے شرک کے بعد دوسرا حکم والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنے کو حکم دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اولاد کو دولت کے ڈر سے، پیسے کے ڈر سے، کہ ہے یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پئیں گے کہاں سے۔ یہ سب سے بڑا ہم مسئلہ، کل بھی یہ مسئلہ تھا عرب کے اس زمانے کے اندر بھی کہ اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، بچوں کو بچیوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ پہلی بات یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کھانے کے اندر شریک نہ ہو۔ اولاد کو اس لیے کبھی بھینٹ چڑھا دیتے تھے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی یہ افراد اتنے ہونے چاہیے، وسائل کم ہیں اور اولاد بڑھ رہی ہے، اس پر قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہمارے مشہور وہ قتل جو تھا پرانے طریقے سے تھا، آج جدید دور میں جدید منصوبہ بندی کے نام اور عنوان سے اس کو قتل کیا جائے۔ بس 2 ہی بچے، کم گھرانہ خوشحال گھرانہ، کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ کہاں سے ہمارے پاس آ گئی ہیں؟ اتنا جو ہے وسائل کم ہے اور یہ کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے بھی رزاق ہیں، ان کے بھی رزاق ہیں۔ تم کما رہے ہو، تم رزاق نہیں ہو،
تم رزق نہیں دے سکتے ہو، تو ہم رزق دے رہے. بندہ کما کے سمجھتا ہے میں رزق کما رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ہم سب جو کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے. ہماری کوئی اس میں جدوجہد نہیں، کوئی ہماری کوشش نہیں. ہم کوشش کر سکتے ہیں، رزق اللہ دینے والا. جس رب نے پیدا ہوتے ہی رزق کے سوتے ماں کے سینے کے اندر کھول دیے ہیں کہ عملی زندگی باقی تم سے رزق جو ہے اٹھا لے گا. نحن نرزقکم، ہم تمہارے بھی رزاق ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وہیہم، انہیں بھی دیں گے. ولا تقربوا الفواحش، اور فواحش کے قریب مت جاؤ. یہ اللہ رب العزت نے تیسرا حکم دیا، تیسرا حکم دیا، ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب، فحاشی کے قریب نہ جاؤ. اب ہماری زبان میں فحاشی بے حیائی کو کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فحاشی کا معنی بے حیائی ہی ہے. لیکن اسلام نے ہر اس چیز کو فحاشی کہا ہے جس کا گناہ، جس کی برائی سرعام سب کو معلوم. ہر اس برائی کو، ہر اس گناہ کو جو ہے قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی کہا ہے، اس کی برائی سب کو بتاؤ. فحاشی کے اندر بے حیائی بھی ہے، برہنگی بھی ہے. اور اسی طرح چوری کے بارے میں قرآن نے کہا یہ بھی فحاشی کا کام ہے، کیونکہ چوری کا گناہ سب کو معلوم ہے اس کی کیا معاملہ ہے. اس میں ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب مت جاؤ. ما ظہرا، جو ظاہر ہو، منہا وما بطن، جو چھپی ہوئی ہو. چھپی ہوئی سے مراد ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی جوانی اصل جوانی ہے جو تنہائی کے اندر بھی پاک دامن رہے. یہ سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے. جب تنہائی کے اندر بندہ تنہا ہوتا ہے نا، اور پھر آج جدید دور میں اس کے پاس موبائل جیسی ٹیکنالوجی بھی ہو، پھر پاک دامنی بڑی مشکل ہوتی ہے. قرآن نے بطن اور صحابہ نے فرمایا کہ وما بطن، جو چھپی ہوئی کی تفسیر کرتے فرمایا اس کی تنہائی بھی بے حیائی کی اور جو ہے فواحش سے پاک ہو. یہ اللہ کا حکم ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ کسی انسان کو قتل کرو جو اللہ نے حرام کر دیا، الا بالحق، مگر حق اور سچائی کے ساتھ. 3 احکامات اللہ نے قرآن میں دیے. یعنی کوئی انسان کسی کو قتل نہ کرے، ہاں حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مراد کیا ہے؟ ایک انسان نے کسی کو عمدن قتل کر دیا ہے جان بوجھ کر، تو عدالت اس پر حد قائم کرے گی، سزا دے گی کہ اس کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے. یہ قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ اس کی ہے. دوسرا قتل کرنا کیا ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت، اس کے خلاف وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں، جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جو ہے وہ انہیں قتل کیا تھا، لڑائی لڑی تھی. خوارج باقاعدہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. علی ان سے لڑے، اب وہ قتل کیا کہ وہ اسلامی ریاست کے باغی تھے. اس سے ہماری فوج قبائلی علاقوں کے اندر لڑ رہی ہے اور ان کو جو اس ملک کی رٹ ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ایسے افراد کو قتل کرنا، اس کو کہا یہ حق کے ساتھ ہے. تیسرا قتل کیا ہے جو قرآن نے بند رکھا کہ وہ جس کو جہاد کہا کہ جیسا فلسطین کے اہل ایمان اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، یا برما کے مسلمان یا کشمیر کے مسلمان انڈین آرمی سے لڑ رہے ہیں، قتل ہی تو کر رہے ہیں. جہاد کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد یا اپنے جان و مال بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دینا، اور الا بالحق، اس کو حق قرار دیا. یہ 3 احکامات قرآن نے دیے ہیں قتل. اور 2 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو قتل جائز ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے جو شادی شدہ شخص زنا کر لے، قرآن نے اس کی سزا رجم رکھی ہے، حدیث میں سزا رجم ہے. اسے پتھر مار مار کر اسے شہید کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد پر اپنی زندگی میں رجم کو، قانون کو، حد کو قائم کیا. ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بارگاہ رسالت میں آئے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے چاہا کہ بار بار انہیں واپس بھیجتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس لیے پاک ہونا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں اور ناپاکی کی حالت میں رب کے سامنے نہ جاؤں. تو آپ نے ان پر حد قائم کی. اسی طرح ایک خاتون تھی غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ صحابیہ تھیں، انہوں سے بھی ایسی غلطی ہو گئی تھی، یہ بھی بارگاہ رسالت میں تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں واپس بھیجا، تو یہاں تک کہ پکار اٹھی یا رسول اللہ معاذ کی طرف مجھے واپس کر دیں گے، میں بھی چاہتی ہوں اللہ کے سامنے باقی کی حالت میں جاؤں. تو ان پر رجم کی حد کو قائم کیا گیا. اور یہ 2 سزائیں تھیں جو حق کے ساتھ قتل کریں. اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد کیا ہے؟ جو اسلام قبول کر لینے کے بعد
بغیر کسی کراہت کی، کوئی وجہ نہیں تھی، اس نے اپنے عقل سمجھ شعور سے اسلام کو قبول کیا، لیکن پھر وہ عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، ہندو ہو گیا، کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، اس کو مرتد کی سزا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزا کو قتل بتایا، یہاں کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کا قتل جسے اللہ نے، سب کا انسان قتل اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، الا بالحق، مگر سچائی کی وجہ سے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک عام موقع پر تشریف لے گئے، ان کے ہاتھوں میں قتل ہو گیا جو مسلمان تھا، تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ اس لیے یہ جو مسلمان اس جان بوجھ کے کلمہ اس نے پڑھا ہے کہ تاکہ میں جان سے بچ جاؤں، میں مارا نہ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ خالد، کل میدان حشر میں اپنا کلمہ لے کر آئے گا، تو کیا کرے گا؟ اسی طرح آپ کے سب سے چہیتے جو ہے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، ایک اہم موقع پر انہوں نے ایک فرد کا قتل کر دیا، زور زور سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کو پتہ چلا، فرمایا اسامہ حل تقتل قل لا الہ الا اللہ، کیا تم نے ایسے فرد کو قتل کر دیا لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا؟ اور آپ نے 7 بار اس بات کو دہرایا۔ اسامہ فرماتے ہیں دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اور خود اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا کہا یا اللہ میں اسامہ کے اس معاملے سے بررسی مانگوں۔ یہ حالتیں تھیں، اور اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ ذمہ جو اسلامی مسلم ریاست کے اندر غیر مسلم شہری ہیں، ان کا قتل بھی حرام ہے، ان کا قتل بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے، یہ نہیں کہ اچھا یہ تو عیسائی ہیں، یہ تو فلاں مذہب بس فرقے کے ہیں، ہم انہیں مار ڈالیں۔ آج ہم ایک دوسرے کے فرقوں کے لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جو غیر مسلم آپ کے ملک کو ریاست میں رہتا ہے اس کے حقوق کی بھی حفاظت کی جائے۔ ذالکم وصاکم، یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، بہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، عقل اور شعور کا اختیار کرو۔ یہ اللہ نے وصیت کی ہے میرے بھائیوں، کتنے زبردست احکامات ہیں۔ یہ ماضی کے اندر بھی انبیاء اور رسول کے حوالے کیے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان وفاؤں کو، عہدوں کو اللہ کے ساتھ توڑ دیا۔ ہم اس کو توڑنے والے نہ بنے، اس لیے اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ہماری عملی زندگی میں، ان میں سے بعض چیزیں شرک ہے، والدین کے ساتھ رویہ ہے، اپنی اولاد کے حوالے سے ہم کہیں کہ یہ کہاں سے کھائیں گے پئیں گے، تو ہمارا ذات کا تعلق ہے، اس کے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی